بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ طٰہٰ شروع کر دی تھی، لیکن اب پھر سے میں آپ کے سامنے اسے بیان کر رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 135 آیت اور 8 رکوع ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں، حبشی زبان میں لفظ طٰہٰ کے معنی اے مرد کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے کوئی حرف نہ نکل سکے یا رک کر نکلے تو اس کی زبان میں عقدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی میں یہی بیان ہے۔ ازری کے معنی میری پیٹھ، فَيُسْحِتَكُمْ تم کو ہلاک کر دے۔ المثل امثل کا مؤنث ہے، یعنی تمہارا دین۔ عرب لوگ کہتے ہیں مصلح اچھی بات کرے، خذ الامثل بہتر بات کو لے لو۔ ثم تو صفا عرب کہتے ہیں کیا آج تو صف میں گیا تھا، یعنی نماز کے مقام میں جہاں جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں جیسے عیدگاہ وغیرہ۔ فَأَوْجَسَ دل میں سہم گیا، خیفہ اصل میں خوفہ تھا، واو بسبب کسرہ ما قبل کے یا ہو گیا، واو سے پہلے کسرہ ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ یا میں بدل گیا۔ فی جذوع النخل کھجور کی شاخوں پر، فی علی کے معنی میں ہے۔ خطبک تیرا کیا حال ہے، تو نے کام کیوں کیا، تو نے یہ عمل کیوں کیا۔ مساس مصدر ہے، ماسہ مساسن یعنی چھونا۔ لننسفن بکھیر ڈالیں گے، جلا کر راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ قاع وہ زمین جس کے اوپر پانی چڑھا ہے، یعنی صاف ہموار میدان۔ صفصفا ہموار زمین۔ مجاہد کہتے ہیں زینت القوم سے مراد زینت القوم سے مراد زیور جو بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم سے مانگ کر لیا تھا۔ فَقَذَفْتُهَا میں نے اس کو ڈال دیا۔ القى سامری نے بھی اور بنی اسرائیل کی طرح اپنا زیور ڈالا۔ فنسی موسیٰ سامری اور اس کے تابعدار لوگ کہنے لگے، موسیٰ چوک گیا کہ اپنے پروردگار بچھڑے کو یہاں چھوڑ کر کوہ طور پر چلا گیا۔ لا یرجع الیہم قولا یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ بچھڑا ان کی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا۔ ہمسا پاؤں کی آہٹ، حشرتنی اعمیٰ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، مجھ کو میرے دلائل و براہین سے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو بصیرت والا تھا، دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ سفیان بن عیینہ نے اپنی تفسیر میں کہا امثلہم ان کا افضل اور سمجھدار آدمی۔ اور ابن عباس کہتے ہیں حدما یعنی اس پر ظلم نہ ہوگا اور اس کی نیکیوں کا ثواب کم نہ کیا جائے گا۔ ایوجا نالا، کھڈا، امتا ٹیلا بلندی، سیرتہ الاولی اگلی حالت پر، انہا
پرہیزگاری یا عقل، دن کا بدبختی ہوا بدبخت ہوا، المقدس برکت والی طوا اس وادی کا نام تھا، بے ملکینہ یعنی بکسرِ میم، مشہور قرأت بضم میم ہے، بعضوں نے بضم میم پڑھا ہے، یعنی اپنے اختیار اپنے حکم سے سوا ہم میں اور تم میں برابر کے فاصلے پر، یبسا خشک، علی قدر اپنے معین وقت پر جو اللہ نے لکھ دیا تھا، لا تنیا ضعیف مت بنو یا سستی نہ کرو۔ لفظ عقدہ حضرت موسیٰ کی دعا میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے بچپن میں انگارے اٹھا کر زبان پر رکھ لیے تھے اور ان سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، اس کے لیے آپ نے دعا کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ لفظ ازری آپ ہی کی دعا کا لفظ ہے، اشدد بہ ازری، حضرت ہارون کو میرے ساتھ بھیج کر میری پیٹھ کو ان کے ذریعہ مضبوط کر دے۔ فی الواقع ایک اچھے شریف بھائی سے بھائی کو بڑی قوت ملتی ہے، اس لیے بھائی کو قوت بازو کہا گیا ہے۔ اللہ پاک سب بھائیوں کو ایسا ہی بنائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے قوت بازو بنتے رہیں اور ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آگ کا شعلہ اٹھا کر اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا، یہ اسرائیلی روایت ہے، لیکن اس سے نقل کیا جاتا ہے اور میں پیچھے اس کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ باب قولہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ کے اس ارشاد کا بیان، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ حدیث نمبر 4736۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم ارواح میں آدم و موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ نے آدم سے کہا کہ آپ ہی نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکالا۔ آدم نے جواب دیا کہ آپ وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت کے لیے پسند کیا اور خود اپنے لیے منتخب کیا اور آپ پر توریت نازل کی۔ موسیٰ نے کہا کہ جی ہاں۔ اس پر آدم نے کہا کہ پھر آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ میری پیدائش سے پہلے ہی یہ سب کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ موسیٰ نے فرمایا جی ہاں معلوم ہے، چنانچہ آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے الیم، یم کے معنی سمندر کے ہوتے ہیں، یہاں دریا کے ہوتے ہیں۔ باب قولہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے نکال کر لے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا لینا، تم کو نہ پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ تم کو اور کوئی ڈر۔ پھر فرعون نے بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو دریا جب ان پر آ ملنے کو تھا، یعنی پاٹ ملنے ہی والا تھا کہ آ ملا، اور فرعون نے تو اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا اور سیدھی راہ پر نہ لایا۔
یعنی یہاں مطلب یہ ہے کہ جب ان پر آ ملنے کو تھا تو آ ملا، یعنی دونوں پارٹ مل گئے، وہ لوگ نکل گئے، ادھر پارٹ مل گیا، اور فرعون نے تو اپنی قوم کو گمراہی کیا، فرعون نے تو اپنی قوم کو برباد کر دیا اور انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ حدیث نمبر 4737 ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ نے فرعون پر غلبہ پایا تھا۔ آپ نے اس پر فرمایا پھر ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی یہودیوں کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ مسلمانوں تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو۔ پھر آپ نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملانے کا حکم صادر فرمایا جو اب بھی مسنون ہے۔ باب قولہ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، اللہ کے اس فرمان کا بیان، وہ شیطان تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے پس تم کم نصیب ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 4738 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ نے آدم سے بحث کی اور ان سے کہا کہ آپ ہی نے اپنی غلطی کے نتیجہ میں انسانوں کو جنت سے نکالا اور مشقت میں ڈالا۔ آدم بولے اے موسیٰ، آپ کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور ہم کلامی کا شرف بخشا، کیا آپ ایک ایسی بات پر مجھے ملامت کرتے ہیں جسے اللہ نے میری پیدائش سے بھی پہلے میرے لیے مقرر کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ آدم موسیٰ پر بحث میں غالب آ گئے۔ حضرت آدم تمام آدمیوں کے پدر بزرگوار ہیں، ان سے سوائے حضرت موسیٰ کے جو اللہ پاک کے خاص برگزیدہ نبی تھے اور کون ایسی گفتگو کر سکتا تھا؟ حضرت آدم کو مرتبہ میں حضرت موسیٰ سے کم تھے، حضرت آدم گو مرتبہ میں موسیٰ سے کم تھے، مگر آخر بزرگ تھے یعنی بڑے تھے۔ انہوں نے ایسا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تقدیر برحق ہے اور جو قسمت میں لکھ دیا گیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ تقدیر الہی کا انکار کرنے والے ایمان سے محروم ہیں۔ سورۃ الانبیاء، سورہ انبیاء کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہے۔ حدیث نمبر 4739 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل اور کہف اور مریم اور طٰہٰ اور انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اتری تھیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں جوزازہ، ٹکڑے ٹکڑے۔ حسن بصری نے کہا کل فی فلک، ہر ایک تارہ ایک ایک آسمان میں گھومتا ہے جیسے سوت کاٹنے کا چرخہ۔ یسبحون، گول گھومتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا نفشت کے معنی ہے چر گئیں۔ یسحبون، روکے جائیں گے، بچائے جائیں گے۔ امتکم امتا واحدہ،
تمہارا دین اور مذہب ایک ہی دین اور مذہب ہے۔ حسب حبشی زبان میں جلانے کی لکڑیوں اور ایندھن کو کہتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا احسو کے معنی توقع پائی، احسستو سے یہ نکلا ہے اور اسی سے بنا ہے، آہٹ پائی۔ خامدین بجھے ہوئے، مرے ہوئے۔ حسید کے معنی جڑ سے اکھاڑا گیا۔ واحد اور تثنیہ اور جمع سب پر یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ لا یستحسرون کے معنی نہیں تھکے، اسی سے ہے لفظ حسیر، تھکا ہوا۔ حسر تو بعیری کے معنی میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا۔ عمیق کے معنی دور دراز۔ نکسو یہ کفر کی طرف پھیرے گئے۔ صنعت لبوس زرہیں بنانا۔ تقطعوا امرہم اختلاف کیا، جدا جدا طریقہ اپنایا۔ لا يسمعون حسیسہا کے معنی اور لفظ حسیس اور حس اور جرس اور ہمس سب کے معنی ایک ہیں، پست آواز۔ آذناک ہم نے تجھ کو آگاہ کیا۔ عرب کہتے ہیں آذنتکم میں نے تم کو خبر دی، تم ہم برابر ہو گئے، میں نے کوئی دغا نہیں کیا۔ جب آپ مخاطب کو کسی بات کی خبر دے چکے تو آپ اور وہ دونوں برابر ہو گئے، اور آپ نے اس سے کوئی دغا نہیں کیا۔ لعلکم تسألون اس کے معنی ہیں شاید تم سمجھو۔ ارتضی کے معنی پسند کیا، راضی ہوا۔ التماثیل مورتیں اور بت۔ السجل کے معنی کتابچہ، کتاب، کاغذات کا مجموعہ، دفتر۔ باب قولہ کما بدأنا اول خلق اللہ کے اس فرمان کا بیان، ہم نے انسان کو شروع میں جیسے پیدا کیا تھا، ہم نے انسان کو شروع میں جیسا پیدا کیا تھا اسی طرح اس کو ہم دوبارہ پھر لوٹائیں گے اور اسی طرح بنا دیں گے۔ حدیث نمبر 4740 عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ اٹھائے جاؤ گے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے شروع میں اسے پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اسے دوبارہ اٹھائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سن لو میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، فرشتے ان کو پکڑ کر بائیں طرف والے دوزخیوں میں لے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھ والے ہیں۔ ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہاری وفات کے بعد کیا کیا کرتوت کیے ہیں۔ اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، آخری آیت تک۔ ارشاد ہوگا یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے جب تم ان سے الگ ہوئے اور ان سے جدا ہوئے۔ رافضی کمبخت اس حدیث کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ نبی کریم کے کل اصحاب معاذ اللہ آپ کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے،
मगर चंद सहाबा जैसे जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, अबू ज़र ग़िफ़ारी, मिक़दाद बिन असवद, सलमान फ़ारसी इस्लाम पर कायम और अहले बैत की मोहब्बत पर जमे रहे। हम कहते हैं कि सहाबा सब के सब इस्लाम पर कायम रहे, खुसूसन अशरे मुबश्शरा जिनके लिए आपने बहिश्त की बशारत दी, और पैगंबर का वादा झूठ नहीं हो सकता। कुरान शरीफ इन बुज़ुर्गों के फ़ज़ाइल से भरा हुआ है और मुतअद्दिद हदीसें इनके मनाक़िब में वारिद हैं। अगर मुआज़ल्लाह राफ़िदियों का कहना सही हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरक़ात एक दुर्वेश की सोहबत से कम करार पाती हैं, और पैगंबर की बड़ी तौहीन और तहक़ीर होती है। अब्बास सहाबा से जो ऐसी बातें मनक़ूल हैं जिनमें ये शुबहा होता है कि वो अल्लाह और रसूल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थी, तो अव्वल तो ये रिवायतें सही नहीं हैं, दूसरे अगर सही भी हों तो सहाबा मासूम नहीं थे। ख़ते इज्तिहादी उनसे मुमकिन है जिस पर वो माजूर समझे जाने के लायक हैं, और हदीस से साबित है कि मुज्तहिद अगर ख़ता भी करे तो उसको एक अज्र मिलेगा। अलावा इसके अजिले सहाबा जैसे अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी वग़ैरह हैं, इनसे तो कोई ऐसी बात मनक़ूल नहीं है जो शरा के ख़िलाफ़ हो। सूरतुल हज, सूरे हज की तफसीर। ये सूरत मदनी है, इसमें 78 आयतें और 10 रुकू हैं। इब्ने उयैना कहते हैं अल-मुख़बितीन का माना अल्लाह पर भरोसा करने वाले या अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करने वाले। और इब्ने अब्बास ने आयत इज़ा तमन्ना अलक़ा शैतानु फ़ी उम्नियती की तफसीर में कहते हैं जब पैगंबर कलाम करता है, अल्लाह के हुक्म को सुनाता है, तो शैतान उसकी बात में अपनी तरफ से पैगंबर की आवाज़ बनाकर कुछ मिला देता है, फिर अल्लाह पाक शैतान का मिलाया हुआ मिटा देता है और अपनी सच्ची आयतों को कायम रखता है। बाज़ लोगों ने कहा उम्नियती ही से पैगंबर की क़िरत मुराद है। इल्ला अमानिया जो सूरे बकरा में है, इसका मतलब ये है मगर आरज़ुएँ। और मुजाहिद ने कहा, तबरी ने इसको मौसूलन रिवायत किया है, मशीद। मुजाहिद ने कहा मशीद के माना चूना गच किए हुए, चूना लगाया हुआ। औरों ने कहा यस्तून, इसका माना है ज़्यादती करते हैं, ये लफ्ज़ सतवत से निकला है। बाज़ ने कहा यस्तूना का माना है सख्त पकड़ते हैं। वह हुदू इलत्तय्यब मिनल क़ौल, अच्छी बात का उनको इल्हाम किया गया, अच्छी बात का उनको इल्हाम किया गया। इब्न अब्बास ने कहा बेसबब रस्सी जो छत तक लगी हो, तज़हलु गाफिल हो जाए। बाबू कौलिही व तरन्नास सुकारा, अल्लाह के इस फरमान का बयान, और लोग तुझे नशा में दिखाई देंगे, तुम देखोगे कि सब लोग मदहोश हैं और नशे की हालत में हैं। हदीस नंबर 4741। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम से कहेगा, आदम, वो अर्ज़ करेंगे मैं हाज़िर हूँ ऐ रब तेरी फरमा बरदारी के लिए। परवरदिगार आवाज़ से पुकारेगा या फरिश्ता परवरदिगार की तरफ से आवाज़ देगा।
دو باتیں ہیں، اللہ کہے گا یا فرشتہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتھا نکالو۔ وہ عرض کریں گے اے رب دوزخ کا جتھا کتنا نکالوں، یعنی دوزخ کا کھیپ کتنا نکالوں؟ حکم ہوگا ہر 1000 آدمیوں میں سے 999، 1000 میں سے ایک جنت میں، 999 جہنم میں۔ یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ فکر کے مارے بوڑھا ہو جائے گا، اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسا دیکھے گا جیسے وہ نشہ میں متوالے ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو یہ حدیث بیان کرتے وقت جو صحابہ حاضر تھے ان پر یہ بہت گراں گزری، ان کے چہرے مارے ڈر کے بدل گئے۔ اس وقت نبی اکرم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا تم اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ اگر یاجوج ماجوج کی جو کافر ہیں نسل تم سے ملائی جائے تو ان میں سے 999 کے مقابل تم میں سے ایک آدمی پڑے گا۔ غرض تم لوگ محشر کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت جو دوزخی ہوں گے ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک بال کالا ہوتا ہے، یا جیسے کالے بیل کے جسم پر 1-2 بال سفید ہوتا ہے۔ اور مجھ کو امید ہے تم لوگ سارے جنتیوں کا 1/4 حصہ ہوگے، باقی 3 حصوں میں اور سب امتیں ہوں گی۔ یہ سن کر ہم نے خوشی میں اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم 1/3 ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر فرمایا نہیں بلکہ آدھا حصہ ہوگے، آدھے میں تم اور آدھے میں باقی ساری امتیں ہوں گی۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا اور خوش ہو گئے۔ باب قولہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اور انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے ہو کر کرتے ہیں، پھر اگر اسے کوئی نفع پہنچ گیا تو وہ اس پر جمع رہا، اور اگر کہیں اس پر کوئی آزمائش آ پڑی تو وہ منہ اٹھا کر واپس چل دیا، یعنی مرتد ہو گیا، دنیا و آخرت دونوں کھو بیٹھا۔ اللہ کے فرمان یہی تو ہے انتہائی گمراہی۔ اطرفناہم کے معنی ہم نے ان پر روزی کشادہ کر دی۔ حدیث نمبر 4742، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا بعض لوگ مدینہ آتے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو کہتے کہ یہ دین بڑا اچھا ہے، یعنی یہ دین اسلام بہت اچھا دین ہے۔ لیکن اگر ان کے ہاں لڑکا نہ پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتے کہ یہ تو برا دین ہے۔ اس پر یہ آیت اتری ہے۔ باب قولہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ حدیث نمبر 4743، قیس بن عباد روایت کرتے ہیں کہ انہیں ابو ذر نے بتایا قسم کھا کر کے کہ یہ آیت 2 فریق ہیں، یہ آیت یعنی یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ حمزہ اور آپ کے دونوں ساتھی
علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث مسلمانوں کی طرف سے، اور مشرکین کی طرف سے عتبہ اور اس کے دونوں ساتھی شیبہ اور ولید بن عتبہ ان کے سلسلے میں اتری تھی جب انہوں نے بدر کی لڑائی میں میدان میں آ کر مقابلہ کی دعوت دی تھی۔ 3 یہ لوگ تھے مسلمان اور 3 کافر تھے۔ حدیث نمبر 4744، علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ میں پہلا شخص تھا جو رحمان کے حضور میں، میں پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور میں قیامت کے دن اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے 2 زانو بیٹھے گا۔ قیس نے کہا کہ آپ ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ بیان کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں دعوت مبارزت دی تھی، دعوت مقابلہ دی تھی۔ علی، حمزہ اور عبیدہ یہ تینوں آدمی مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ نے کفار کی طرف سے۔ سورۃ المومنین، سورہ مومنون کی تفسیر کا بیان۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع۔ سفیان بن عیینہ نے کہا 7 طرائق، 7 آسمان، لہا سابقون، ان کی قسمت میں روز اول سے سعادت اور نیک بختی لکھ دی گئی۔ وجیلہ، ڈرنے والے۔ ابن عباس نے کہا ہیہات، ہیہات، اس کا معنی دور ہے، دور ہے۔ فاسأل العادین، گننے والے فرشتوں سے جو اعمال کا حساب کرتے ہیں پوچھ لو۔ لناکبون، سیدھی راہ سے مڑ جانے والے۔ کالحون، ترشرو، بد شکل، منہ بنانے والے۔ اوروں نے کہا، دوسرے علماء نے، سلالہ، اس سے مراد بچہ اور نطفہ ہے۔ جن، جنون، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ دیوانگی، باولاپن۔ غصہ، ایسی چیز جو پانی پر تیرے اور کام نہ آئے بلکہ پھینک دیا جائے۔ یجعرون، آواز بلند کریں گے جیسے گائے تکلیف کے وقت آواز نکالتی ہے۔ علی اعقابکم، عرب لوگ بولتے ہیں رجع علی عقبیہ، پیٹھ پھیر کر چل دیا۔ سامرہ، سمرہ سے نکلا ہے، اس کی جمع سمار، یہاں سامر جمع کے معنوں میں ہے، یعنی رات کو گپ شپ کرنے والے اور مسامرہ اور قصہ گوئی کرنے والے۔ تسحرون، جادو سے اندھے ہو رہے ہیں۔ سورۃ النور، سورہ نور کی تفسیر۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ من خلالہ کا معنی بادل کے پردوں کے بیچ میں ہے۔ ثنا برقہ، اس کی بجلی کی روشنی۔ مذعنین، مذعن کی جمع ہے، عاجزی کرنے والا۔ مذعن اسم فاعل ہے۔ اشتاتا اور شتا اور شتات اور شتن سب کا ایک معنی ہے، الگ الگ، یعنی سب کا ایک معنی ہے، چاروں کا معنی ہے الگ الگ۔ اور سعد بن ایاز صومالی نے کہا کہ مشکات، مشکات طاق کو کہتے ہیں جو حبشی زبان کا لفظ ہے،
اور ابن عباس نے کہا سورۃ انزلناہا، ہم نے اس کو کھول کر بیان کیا، صورتوں کے مجموعہ کی وجہ سے قرآن کا نام پڑا، اور سورت کو سورت اس وجہ سے کہتے ہیں، یہاں پر ایک لفظ چھوٹ گیا ہے، کہتے ہیں سورتوں کے مجموعہ کی وجہ سے قرآن کا نام پڑا، سے قرآن کہتے ہیں، اور سورت کو سورت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ دوسری سورت سے علیحدہ اور الگ ہوتی ہے، پھر جب ایک سورت دوسری کے قریب کر دی گئی تو مجموعہ کو قرآن کہنے لگے، تو یہ قرن سے نکلا ہے۔ اور یہ جو سورہ قیامہ میں آیا اور فرمایا ہم پر اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا، ہم پر اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہے، تو قرآن سے اس کا جوڑنا اور ایک ٹکڑے سے دوسرا ٹکڑا ملانا، دوسرا ٹکڑا ملانا یہ مراد ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھوا دیں تو تم اس پڑھے ہوئے کی پیروی کرو، اس میں جس بات کا حکم ہے اس کو بجا لاؤ، اور جس کی اللہ نے ممانعت کی ہے اس سے رک جاؤ۔ عرب کہتے ہیں اس کے شعروں کا قرآن نہیں ہے، یعنی کوئی مجموعہ نہیں ہے، اور قرآن کو فرقان بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ حق اور باطل کو جدا کرتا ہے، اور عورت کے حق میں کہتے ہیں ما قرأت صلا قط، یعنی اس نے اپنے پیٹ میں بچہ کبھی نہیں رکھا، یعنی حمل کا استقرار نہیں ہوا۔ اور فرزناہا کے متعلق کہا انزلنا فیہا فرائض مختلفہ، ہم نے اس میں مختلف اور طرح طرح کے فرائض نازل کیے ہیں، اور جس نے فرزناہا تخفیف سے پڑھا ہے تو معنی یہ ہوگا ہم نے تم پر اور جو لوگ قیامت تک تمہارے بعد آئیں گے ان پر فرض کیا۔ اور مجاہد نے کہا او الطفل الذین لم یظہروا، اس سے کم سن بچے مراد ہیں جو کم سنی کی وجہ سے عورتوں کی شرمگاہ یا جمع سے واقف نہیں ہیں۔ اور شابی نے کہا اولی الاربہ سے وہ مرد مراد ہیں جن کو عورتوں کی حاجت نہیں ہے اور ان کے اندر شہوت نہیں ہے۔ اور طاؤس نے کہا وہ احمق مراد ہے، اور اس روایت کو عبد الرزاق نے موصولاً نقل کیا ہے، جس کو عورتوں کا خیال نہ ہو۔ اور مجاہد نے کہا، اس کو طبری نے روایت کیا ہے، جن کو اپنے پیٹ کی دھن لگی ہو، ان سے یہ ڈر نہ ہو کہ عورتوں کو ہاتھ لگائیں۔ باب قولہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنے اور کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی شہادت یہ ہے کہ وہ مرد 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں۔ حدیث نمبر 4745، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ عویمر بن حارث بن زید عاصم بن عدی کے پاس آئے۔ عاصم بنی عجلان کے سردار تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کا ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پا لیتا ہے؟
کیا اسے قتل کر دے، لیکن تم پھر اسے قصاص میں قتل کر دو گے۔ آخر ایسی صورت میں انسان کیا طریقہ اختیار کرے اور کون سا راستہ اپنائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ کے مجھے بتائیے۔ چنانچہ عاصم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صورت مذکورہ میں خاوند کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل میں سوال و جواب کو ناپسند فرمایا جو عویمر نے ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو ناپسند کیا ہے، ایسی چیزیں رسول سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ عویمر نے ان سے کہا کہ واللہ میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اسے پوچھوں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھتا ہے، وہ اس کو قتل کر دے، لیکن پھر آپ کے ساتھ میں اس کو قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن کی آیت اتاری ہے۔ پھر آپ نے انہیں قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق لعان کا حکم دیا اور عویمر نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنی بیوی کو روکے رکھوں تو میں ظالم ہوں گا، اس لیے عویمر نے اسے طلاق دے دی۔ اصل میں لعان کرنے ہی سے جدائی ہو گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے طلاق بھی دے دیا غصے میں۔ اس کے لعان کے بعد میاں بیوی میں جدائی کا طریقہ جاری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے رہو، اگر اس عورت کے بہت کالی پتلیوں آنکھوں والا، کالی آنکھوں والا، بھاری سرین اور بھری ہوئی پڈلیوں والا بچہ پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عویمر نے الزام غلط نہیں لگایا ہے، لیکن اگر سرخ گرگٹ جیسا پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عویمر نے غلط الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد اس عورت کے جو بچہ پیدا ہوا وہ انہی صفات کے مطابق تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی اور جس سے عویمر کی تصدیق ہوتی تھی۔ چنانچہ اس لڑکے کا نسب اس کی ماں کی طرف رکھا گیا۔ اگر میاں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کی حالت میں دیکھ لے تو ناممکن ہے کہ وہ دوسروں کو اسے دکھانا پسند کرے۔ ادھر شریعت میں زنا کے احکام جتنے سخت ہیں اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہے جتنا ثبوت پہنچانا سخت ہے۔ زنا کی شرعی سزا اس وقت دی جا سکتی ہے جب 4 عادل گواہ عین حالت زنا میں مرد عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی صاف لفظوں میں گواہی دیں۔ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جیسے دوات ہے اور قلم ہے، دوات میں قلم ڈالا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر کسی نے کسی پر زنا کا الزام لگایا اور اسلامی قانون کے مطابق وہ گواہی نہ دے سکا اور اس کی بھی سزا بہت سخت ہے۔ اب اگر ایک غیرت مند میاں اپنی بیوی کو اس بے حیائی میں گرفتار دیکھتا ہے تو اس کے لیے دوہری مصیبت ہے، نہ اسے اتنی مہلت مل سکتی ہے کہ 4 گواہوں کو لا کے دکھائے اور نہ وہ خود اسے گوارا ہی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے
تو الزام زنا کی حد کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے، تو الزام زنا کی حد کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور اگر خاموش رہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بے حیائی ہے، اور اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اور خود کوئی حرکت کر بیٹھتا ہے تو اسے پھر قانون شکنی کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ ایسی ہی ایک صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی پیش آئی تھی۔ قرآن مجید نے اس کا حل یہ بتایا کہ میاں کو یعنی شوہر کو اسلامی عدالت میں اپنی بیوی کے ساتھ لعان کرنا چاہیے۔ لعان یہ ہے کہ شوہر عدالت میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں میں سچا ہوں۔ یہ لفظ 4 مرتبہ کہے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں اپنے اس الزام میں جھوٹا ہوں۔ اب اگر عورت اپنے میاں کے اس الزام کا انکار کرتی ہے، اس سے بھی کہا جائے گا کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ اس کا شوہر زنا کی اس الزام دہی میں جھوٹا ہے، اس نے غلط بات کہی ہے۔ اور 5ویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا شوہر سچا ہے۔ اگر اس نے میاں کے الزام کی اس طرح تردید کر دی تو اس پر زنا کی حد نہیں لگائی جائے گی۔ یہی وہ طریقہ ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے۔ لعان کے بعد میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جدائی رہے گی۔ باب قولہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اور 5ویں بار مرد یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا نام عویمر تھا، اور کہا اللہ کے رسول، ایسے شخص کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھا؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ قصاص میں قاتل کو قتل کر دیں گے، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 2 آیات نازل کی جن میں لعان کا ذکر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا، اور میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ پھر آپ نے دونوں میں جدائی کرا دی، اور 2 لعان کرنے والوں میں اس کے بعد یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ ان میں جدائی کرا دی جائے۔ ان کی بیوی حاملہ تھیں لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو اسے ماہی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میراث کا یہ طریقہ ہوا کہ بیٹا ماں کا وارث ہوتا ہے، اور ماں اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصہ کے مطابق بیٹے کی وارث ہوتی ہے۔ لعان کا بچہ اپنے باپ کا تو وارث نہ ہوگا، کیونکہ باپ نے اپنا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ماں کا وارث ضرور ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اس کا ولد الزنا ہونا تسلیم نہیں کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔